جی ہیلو دوستوں، میں ہوں کمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستوں، ایک بڑی ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ بھارت نے 10,000 فوجی ان کو ری ڈیزگنیٹ کیا ہے اور انہوں نے اس کو چائنیز بارڈر پہ بھیج دی ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 10,000 بندے بھیجنا، اینڈ یہ بیسیکلی بلومبرگ کی رپورٹ ہے. اٹ ٹیلز کہ انڈیا از ویری سیریس لوکنگ ایٹ اٹس ڈیفینس، اور انڈیا اسٹل محسوس کرتا ہے کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ چائنا ایسکلیٹ کر سکتا ہے. اینڈ دا چائنیز سائڈ از ایکولی وریڈ، اور وہ اس لیے کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ اٹس ناٹ گڈ کہ انڈین ٹروپس جو ہیں وہ ہمالین بارڈر ایریا میں آ رہے ہیں. اس سے ٹینشنز کم نہیں ہوں گی. کون زیادہ پریشان ہے؟ انڈیا. ظاہری بات ہے انڈیا ہیز اے رائٹ ان اے سینس کہ وہ اپنے فوجی یا ٹروپس بڑھا سکتا ہے. اب انڈیا نے اپنی جو ملٹری پریپیئرڈنیس ہے یا ملٹری ریڈینیس ہے وہ شو کی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از اے پاسبلٹی اور دیر از سم تھنگ وچ کین ہیپن. دونوں ممالک، ظاہری بات ہے آپ کو پتہ نیوکلیر ویپنز ہیں، اور جب سے یہ جون 2020 میں گلوان ویلی کے اندر معاملات خراب ہوئے، تب سے چائنا انڈیا جب بھی بات کرتا ہے وہ یہی بات کرتا ہے کہ a country which does not go with the rules of the game, or the country which not follow the written agreements, how can we trust that country. میں ڈاکٹر جے شنکر کو کوٹ کر رہا ہوں، جو حال ہی میں جاپان میں آئی تھنک رائزینہ انڈیا جاپان ڈائلاگ میں تھے، اور انہوں نے یہ بات وہاں پہ کی. آپ کو پتہ ہے بھارت اور چائنا جو ہیں وہ آلریڈی 1962 کی ایک وار لڑ چکے ہیں، اور دونوں ممالک کے طرف سے اگر دیکھا جائے تو سخت سٹیٹمنٹس تو آتی رہتی ہیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا ڈاکٹر کہہ رہا ہوں راج ناتھ سنگھ صاحب کو. راج ناتھ سنگھ جو کہ بھارت کے ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ حال ہی میں ایک این ڈی ٹی وی کی ڈیفنس سمٹ ہو رہی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ زمین، آسمان اور سمندر سے جہاں سے بھی حملہ آئے گا ہم بالکل بڑا مضبوط جواب دیں گے. بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کے اندر بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، حملہ نہ آسمان سے آئے گا، نہ زمین سے آئے گا، نہ سمندر سے آئے گا. حملہ جو ہے دیٹ ول بی ان دا سائبر اسپیس ڈومین، یا الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کے ڈومین میں ہوگا. اور یہ جو حملہ ہے، یہ جو سائبر اسپیس میں بھارت کی کتنی تیاری ہے. اب اس میں ظاہری بات ہے ایک بڑی، جسے آپ کہہ لیں کہ ایک اندر کویسچن ہے. کئی لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے انڈیا کے اندر کہ زیادہ جی انڈین پولیٹیشینز اور ڈیموگاگس، وہ زیادہ تر عوام کو، پبلک کو خوش کرنے کے لیے بڑی بڑی سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں، بٹ آن گراؤنڈ اس طرح کی جو پریپیئرڈنیس نہیں ہے. لیکن اس بات میں تو سچائی مجھے لگتی ہے دیر از اے پاسبلٹی کہ جو جنگ ہے وہ سائبر اسپیس ڈومین میں ہوگی، کیونکہ ہر ملک جب وہ لڑتا ہے تو وہ اپنی اسٹرینگتھ پہ کام کے ذریعے حملہ کرتا ہے. وہ اس چیز پہ حملہ نہیں کرے گا کہ جو ہے وہ اگلے کو دیکھنا ہے انہوں نے. سو یہ کویسچن ضرور موجود ہیں. فار ایگزامپل اگر انڈیا اور چائنا جو ہے، چائنا اور مالدیوز جو ہے، انہوں نے ایک ملٹری اسسٹنس کا ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے. obviously دیٹ از اے میسیجنگ فار انڈیا. اس کے اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہوئے ہیں. اسی طرح جو امریکہ ہے وہ بڑا پریشان ہے اس سینس میں کہ چائنا جو ہے وہ ایک ملٹری بیس کمبوڈیا میں فنڈ کر رہا ہے. اور یہ جو نیول بیس ہے جب کمبوڈیا میں بنتی ہے، اور یہ صرف امریکہ نہیں، بہت سارے اور ملک بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک چیلنج بن سکتا ہے ان کے لیے. سو انڈیا اپنا ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. S-400 بھی انڈیا نے خریدے ہیں، انڈیا نے نئے رافیل بھی خریدے ہیں، انڈین نیول بیسز بھی بنا رہا ہے، انڈیا امریکہ کے ساتھ مل کے انٹرآپریبلٹی پہ بھی کام کر رہا ہے. سو یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں دیٹ انڈیا کی اپنی پریپیئرڈنیس تو موجود ہے، لیکن یہ جو سچویشن ہے اس کے یہ کیا اس کے آگے ہو سکتا ہے، کیا اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، یہ کتنی کو آگے یہ لڑائی جا سکتی ہے. کہا جا رہا ہے کہ انڈیا نے 2021 میں تقریباً 50,000 سولجرز ری پوزیشن کیے تھے چائنا کے بارڈر پہ، جب یہ 2020 میں مسئلہ بنا تھا. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ
सारे भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी और हर बंदा जो है बड़ा अलर्ट था, और लोग ये कहते थे कि अभी हमें चाइना का बायकॉट कर देना चाहिए, हमें चाइना के साथ, और आपको पता है बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स भी बंद हो गई थी। लेकिन इंडिया और चाइना ने एक अक्लमंदी का काम किया कि उन्होंने कारोबार बंद नहीं किया। सो कारोबार बंद ना करना इज़ अक्लमंदी। अगर कारोबार बंद हो जाता तो ये बेवकूफ़ी होती। एंड बट somehow both the leadership have shown maturity on this। लेकिन ये अब देखिए ना कि कहा जाता है कि 21 के करीब जो मिलिट्री डिप्लोमेसी के जो राउंड्स हैं वो हो चुके हैं, 21 के करीब। ये थोड़े राउंड्स नहीं होते कि आप 20-21 राउंड भी कर लें मिलिट्री डिप्लोमेसी के और किसी जगह पे आप पहुंचते नहीं। इसीलिए डॉक्टर जयशंकर ये कह रहे थे कि दे डू नॉट गो विद द रूल्स ऑफ द गेम। ठीक है जी। और इसमें जिसे वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसे इंडिया लॉज भी बना रहा है, और लॉज बना रहा है, लेजिस्लेशंस कर रहा है। इंडिया ने इस हवाले से एक कोशिश भी की थी उसको कि अपनी फ़ौज के अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ की जाएँ, पर्टिकुलरली जब इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड ITCs की बात हुई। और ये जो तीनों मिलिट्री सर्विसेज हैं, इनका जो कंट्रोल है समहाउ वो एक जगह पे लेके आना था, ताकि एक सिंगल कमांडर होता, जॉइंटनेस होती, जैसे कहते हैं ना सिनर्जी इन दी ऑपरेशंस होती। दिस इज़ व्हाट नॉर्मली लोग मिलिट्रीज करती हैं, पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी है। लेकिन ये जो जॉइंटनेस है मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर, जॉइंट फोर्स या सिनर्जी क्रिएट करना, ये इज़ अ बिग टास्क। बिकॉज इंडिया के अंदर विद इन दी एयर फोर्स के लोगों ने कहा था कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद, आई थिंक इंडिया के एयर चीफ थे, उन्होंने कहा कि एयर फोर्स इज़ नॉट अ सपोर्टिंग आर्म, ठीक है, इट्स अ फुल आर्म। मतलब ये बहुत सारे मसले मसाइल हुए थे उस वक्त। बिपिन रावत साहब जो थे, ही वॉज द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, एंड उस तरह की बातें ये उस वक्त की है। सो अब ये जो क्वेश्चन आता है कि ये इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, और जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया ये समझ रहा है कि शायद लैंड, एयर और सी से जो है वो हमला होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लैंड, एयर, सी से हमला होगा। हमला जो है वो बिल्कुल आपकी जो जो स्ट्रेंथ होती है, आप उसके ज़रिए हमला करते हैं। आप ये नहीं देखते कि अगला किस चीज़ में तैयार है। आप जिस चीज़ में, वो कहते हैं ना, इफ़ यू नो योर सेल्फ एंड इफ़ यू नो योर एनिमी देन यू कैन विन 100 बैटल्स। तो वो इसीलिए आई थिंक द चाइनीज़ नो इंडिया, कि इंडिया अपनी एयरफोर्स भी स्ट्रेंथन कर रहा है, ग्राउंड सोल्जर्स भी अपने बढ़ा रहा है, इंडियन नेवी पे भी बड़ी इन्वेस्ट कर रहा है। और इस वक्त देखा जाए तो इंडिया अलॉन्ग विद द अदर क्वाड पार्टनर्स 4 बड़ी नेवीज़ हैं जो कि काम कर रही हैं। सो ये चीज़ें पता चलती हैं कि मामलात कोई इतने अच्छे नहीं हैं, और समहाउ उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना, एक निज़ाम को चलाया हुआ है। वो रोकना भी नहीं चाहते और चलाना भी चाहते हैं कि कहीं भी चीज़ें स्टक ना हों, यानी कि ये ना हो कि इकॉनमी जो है वो बंद हो जाए, या इकनॉमिकली हम उस तरह इंगेज ना कर सकें। सो ये चीज़ें बताती हैं कि इंडियंस एक तरफ वो मैरीटाइम एरिया में बड़े प्रोएक्टिव हैं, दूसरी तरफ वो चाइना पे के बॉर्डर पे अगर 10,000 फौजी उन्होंने भेजे हैं, तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। मैं इसको एक मामूली चीज़ नहीं समझता। एंड देन जो चाइनीज़ की तरफ से शोर आया है, वो शोर भी काबिल ज़िक्र है, इस सेंस में कि चाइना लार्जली अपने आप को एक इनोसेंट के तौर पे पेश करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। बट इन रियलिटी वो जो 21 मिलिट्री डिप्लोमेसी के राउंड हुए हैं उसमें भी तो कुछ नहीं निकला। सो इट मीन्स कि इंडिया बड़े स्लो एंड स्टैडली स्टेप्स ले रहा है। इंडिया हर रोज़ ये समझ रहा है, सोच रहा है कि अगर चाइनीज़ जो हैं, दे सिटिंग विद अस ऑन द टेबल बट दे डू नॉट डिसाइड ऑन एनीथिंग, देन व्हाट टू डू। सो ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दे आर टॉकिंग बट दे आर नॉट डिसाइडिंग।
سو چائنا بار بار ایک چیز کہہ رہا ہے کہ ہم بھی کمیٹیڈ ہیں فار پیس اینڈ اسٹیبلٹی، لیکن یہ انڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ وی آر کمیٹیڈ فار دا پیس اینڈ اسٹیبلٹی، لیکن انڈیا یہ بھی کہتا ہے جی کہ ہم کوارٹسو نہیں ہیں، کوارٹسو پاور نہیں ہے، اور وی وانٹ اے کنڈیوسو انوائرمنٹ، اور لانگ ٹرم ٹینشنز دور کی جا سکیں۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ چائنیز جو ہیں آئی تھنک ان کی بھی ایک اسٹریٹجی ہے، وہ تھکتے نہیں ہیں، ان کو یہ ایڈوانٹیج ہے۔ جب جب کوئی جو تھکتا نہیں ہے تو دین اس کی معاملات تھوڑے وہ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو انگیج ان بارگین ود دیم۔ ایرانینز بھی نہیں تھکتے تھے، چائنیز بھی نہیں تھکتے تھے۔ اب پتہ نہیں انڈینز کا کیا ہے اس حوالے سے، انڈینز تھکتے ہیں کہ نہیں تھکتے، بیکاز اگر وہ تھک جاتے ہیں تو دیٹ از یہ چائنا کی وکٹری ہوگی، بیکاز ایٹ ٹائمز آپ انٹرنیشنل اگر فار ایگزامپل کوئی نیگوسیشنس ہوں، کسی کوئی ڈسپیوٹ ہو، کوئی ڈسکشنز ہو رہی ہوں، تو اس پہ آپ نارملی اتنا لمبا چوڑا معاملات کو لے کے چلتے ہیں تاکہ اگلے بندے کو ڈسکشنز میں ہی ہرایا جا سکے۔ اور یہ جیسے ایرانینز ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جس طرح کارپیٹ ویونگ ایک آرٹ ہے نا، تو کارپیٹ ویونگ بڑا مشکل کام ہے، ایک ایک دھاگے کو آگے پیچھے کرنا اور وہ ڈیزائن بنانا، کلر کرنا سارا، اسی طرح وہ ان کی وہ آرٹ ہے آف نیگوسیشنس، ان کی آرٹ ہے ڈپلومیسی کی۔ تو جب ایران جو ہے P5+1 جب انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا نیوکلیئر کہ جی کس حد تک ایکسیس دینی ہے IEA کو اور کس حد تک نہیں دینی، تو اس وقت پتہ چلتا تھا کہ انڈینز آر ویری ٹف، سوری ایرانینز آر ویری ٹف، بٹ یہ جو 21 راؤنڈ ہوئے ہیں ابھی، اس کا مطلب یہ ہے، اور انڈیا نے اپنے 10,000 فوجی اور اوپر لگا دیے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ انڈینز یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ہم سے ملٹری ڈپلومیسی میں معاملات سالو نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، پھر ہم اس چیز میں چلے جاتے ہیں۔ اب چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ، جو کہ آپ کو پتہ نومبر 2012 میں پاور انہوں نے لی تھی، ان کے 10 سال پورے ہو گئے، لیکن انہوں نے پھر اپنے آپ کو 10 سال دے دیے۔ انہوں نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پہ کام کیا ہے اکراس دی یوریشیا، ٹھیک ہے، افریقہ میں، یورپ، اس میں لیٹن امریکہ میں، بہت سارے پیسیفک آئیلینڈس میں، پاکستان میں، ان سب ایریاز میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو چائنیز فوج ہے وہ ایک تو چائنا کے جو ایسٹس کو پروٹیکٹ کرے، چائنا کے انفراسٹرکچر کو پروٹیکٹ کرے ان دا BRI نیشنز، جہاں پہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، تاکہ ڈیٹرنس کریٹ کی جائے۔ اسی لیے، لیکن میں ویسے اس بات پہ تھوڑا مجھے مشکل لگتی ہے، یہ بات ہے، یہ ان کی فوج کا یہ پلان تو ہے، یا شی جن پنگ یہ کہتے تو ہیں، لیکن کویسچن یہ ہے کہ ان پاکستان they never asked the military to jump in. The Chinese side asked پاکستان کہ وہ اپنے پرائیویٹ سیکیورٹی فرمز بھیجنا چاہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چائنا کے پاس 2 پرائیویٹ سیکیورٹی فرمز ہیں which are basically اسٹیٹ اونڈ ہی کہہ لیں آپ، یا اسٹیٹ اپرووڈ کہہ لیں آپ، تو پاکستان نے اس کو نہ کر دیا تھا۔ سو یہ جو چیزیں ہیں کہ جو چائنیز فوج ہے وہ چائنا کے ایسٹس اور انفراسٹرکچر کو، اور جو BRI ممالک ہیں ان کے جو انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے، اور جتنی بھی سی لینز آف کمیونیکیشن ہے ایشیا پیسیفک ریجن کے اندر، ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے۔ دیٹ از وائی وہ چائنیز سمجھتے ہیں کہ وہ تمام ممالک جو امریکن اینڈ ویسٹرن ممالک کو بڑھ چڑھ کے سپورٹ کر رہے ہیں خطے میں، انکلوڈنگ انڈیا، ان کے ساتھ تھوڑا سا ہیوی ہینڈڈنس وہ کی جا سکے۔ سو یہ چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں، کیونکہ جب یہ انڈیا نے 370 کو ایبروگیٹ کیا تھا جموں اینڈ کشمیر میں، تو چائنا نے اس وقت کہا تھا کہ جو انڈین لداخ ہے وہ پارٹ ہے ایکسائی چین کا۔ سو ان کو اس وقت بھی تھوڑا غصہ تھا چائنیز کو کہ یہ انہوں نے ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کیا ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں تو ہیں، لیکن انڈیا کے اندر پیسہ تو بہت ہے ڈیفنس پہ لگانے پہ، لیکن وہ جو فوج میں انٹیگریٹڈ تھیٹر کمانڈز کو انہوں نے وہ جو سینرجی ڈیولپ کرنی تھی وہ اس وقت نہیں ہو سکی۔ لارجلی شاید وہ بپن راوت صاحب کا آئیڈیا تھا،
یا آئیڈیا تو وہ پولیٹیکل کلاس کا تھا، لیکن بپن راوت صاحب جو ہے اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہ رہے تھے، اور یہ اس وقت مین ایک چیز تھی۔ اور جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی جو پوزیشن کریٹ کی گئی تھی، وہ بھی اس کے اندر بھی انڈیا کے اندر بہت سارے کویسچنز آئے تھے، مارک لگے تھے۔ کسی نے کہا صحیح ہے، کسی نے کہا نہیں، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہ اس کا میتھڈ ہے، پرٹیکولرلی بی جے پی کے بارے میں بات کرنے کے حوالے سے۔ سو انڈیا جو ہے وہ از ان اے پوزیشن کہ اس کے پاس ریسورسز، کیپیبلٹی، کیپیسٹی تو موجود ضرور ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو اس وقت جو ڈیولپنگ تھریٹ ہے چائنا کی طرف سے، اس کے لیے میرا خیال ہے انڈیا اپنے جو ٹریڈیشنل مینز ہیں ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے، جس میں میکسیمم ایئر پاور لینا، میکسیمم سی پاور لینا، دین اپنی فوج کو بڑھانا، اینڈ دین بارڈر پہ بڑھانا۔ سو 10,000 فوج کو بھیجنا از مور آف اے سائیکولوجیکل گیم پلان بھی ہے فار دا چائنیز، تاکہ ان کو بتائیں کہ ٹھیک ہے، اگر ہمارے آپ کے 21 راؤنڈ ہو گئے ہیں، ہم آپ موو آن نہیں کر سکے، تو پھر ٹھیک ہے، اٹ مینس کہ وی آر انٹرسٹیڈ فار اینی، وی آر ریڈی فار اینی فردر اسکلیشن۔ سو یہ چیزیں جو ہیں وہ اٹس اے چیلنج، اٹس اے چیلنج فار چائنا، از اے چیلنج فار انڈیا، اور یہ میں اس کو بڑی جسے کہتے ہیں نا انپریسیڈنٹڈ قسم کی موو ہے۔ چائنیز کہتے ہیں یہ ان نیسیسری موو ہے، لیکن میں اسے انپریسیڈنٹڈ اس لیے کہوں گا کہ 2021 کے بعد چائنا نے، میرا خیال ہے انڈیا نے، دس از دا فرسٹ ٹائم انہوں نے اپنی وہ بڑھائی ہے۔ اس میں پاکستان فیکٹر بھی امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان فیکٹر اس میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ اور یہ جو فوجیں ہیں یہ پاکستان کے بارڈر سے ہٹائی گئی ہیں، اینڈ دین یہ چلی گئی ہے چائنیز بارڈر پہ۔ سو پاکستان اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ کیا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس این اپرچونٹی فار پاکستان؟ کیا ون سیکنڈ کیا یہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اب انڈیا کو ہماری طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ یا انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا جو بارڈر ہے یہ سیکیور ہے، بیکاز وی ہیو S-400، بیکاز وی ہیو ڈپلائڈ ڈرونس، بیکاز they checked by showing some aggression in last few years. Pakistan has not responded in terms of missile maar dena, in terms of 2019 میں surgical strike, and considering کہ جی کشمیر issue is decided now. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل پرائم منسٹر مودی جب کل برسوں آئے ہوئے تھے ادھر کشمیر میں آئے ہوئے تھے، تو وہ he didn't mention Pakistan. So not mentioning Pakistan was giving a perspective and proposition that Kashmir is an internal matter and we will not like to talk about anything else. So یہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں، لیکن پاکستان اس کو کیا سمجھتا ہے؟ آئی تھنک کوئی پاکستانی فوجی سے بات کرنی چاہیے یا کسی ملٹری اسٹریٹجسٹ سے، وہ ہمیں بتائیں کہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، انڈیا نے کیا میئر کیا ہے پاکستان کو۔ کیا انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان از سو آکوپائڈ ان انٹرنل میٹرز دیٹ اٹ may not think of having an escalation with India? And in case if there is an escalation, then there is a probability that it will be only an aerial combat. If this is so, دین کیا ہے اس میں؟ میرا خیال ہے اس طرح کی چیزیں ظاہری بات ہے انہوں نے انڈینز نے کی ہیں، کیلکولیٹ کی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہونے والا ہے یا کیا نہیں ہونے والا یا کیا ہو سکتا ہے اس حوالے سے۔ بہرحال پاکستان کے بارڈر سے 10,000 فوجی نکال کے چائنا کے بارڈر پہ لگانا اس سم تھنگ، ایک کلیئرٹی ہے، اور وہ آئی تھنک انڈین فوج کو یہ کلیئرٹی obviously it has been with the approval of the Prime Minister and everyone else, so it means کہ یہ کلیئرٹی یہ ہے کہ بس ہمیں اب کوئی پرواہ نہیں ہے پاکستان کی، پاکستان بزی ہے، آکوپائڈ ہے، مینیجڈ ہے، ہم ڈیل کر لیں گے اس کے ساتھ، we don't find so we need to engage چائنا، اور ان کی ہمارے ساتھ پھر جب یہ فوجیں جاتی ہیں ان کو ٹائم لگتا ہے اس ٹرین میں جا کے ایڈجسٹ ہونے میں بھی، اینڈ ان کیس کچھ ایسا ہوتا ہے تو دین دیر از اے کویسچن اینڈ دیر از آلسو پروبیبلٹی کہ 2019 جو تھا
اٹ واز ٹائم وین پاکستان بارڈر کے اوپر کچھ کرنا تھا، اینڈ 2024 شاید کوئی انڈیا چائنا بارڈر کے اوپر کچھ ہو سکتا ہے، اور چائنیز میں بھی تھنکنگ فار سم سارٹ آف این ایگریشن ٹو وچ انڈین انٹیلیجنس مائٹ بی نوٹسنگ. اس کی بھی پروبیبلٹی اینڈ پاسبلٹی ہے. لیٹس سی اس میں فردر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے.